عمل ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو بنائے گا، عمل ہے کہ جو حقیقی معنی میں ہمیں آگے لے کر جائے گا۔ بعض سادات کو الزام ہے اس بات پر ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ نہج البلاغہ اور حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں 5 منٹ کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اس 5 منٹ میں اپنی زندگی کو نہج البلاغہ کی خوشبو سے معطر کریں، کوشش کریں کہ نہج البلاغہ کے ان کلمات کے ذریعے سے اپنی کردار سازی کریں تاکہ نہج البلاغہ کی خوشبو ہمارے وجود سے لوگوں تک پہنچے۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول جسے سید رضی نے کلمات قصار میں نقل فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، من ابتأ به عملہ لم یسرع به نسبہ۔ واقعاً ایک بہت ہی خوبصورت جملہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جسے اس کا عمل سست کر دے اسے اس کا نسب چست نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی عمل کی دنیا میں پیچھے ہو اور پھر یہ سوچ رہا ہو کہ میرا نسب مجھے آگے لے جائے گا، امام فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارے ہاں یہ مسائل بہت شدت کے ساتھ موجود ہیں اور متاسفانہ میں جرأت اور جسارت کروں گا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات بعض سادات کو اس بات کا زعم ہے اس بات پر کہ چونکہ ہم اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ کی اولاد جناب سیدہ کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خود امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمل ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو بنائے گا، عمل ہے کہ جو حقیقی معنی میں ہمیں آگے لے کر جائے گا۔ قرآن کا اصول ہے کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ با کرامت و شرافت وہ ہے جو متقی تر ہے۔ لہذا نسب امپورٹنٹ ضرور ہے، میں ہرگز اس بات کی طرف یہ جسارت نہیں کر رہا ہوں کہ میں نسب کو غیر اہم قرار دوں، بلکہ جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت کا خود یہ قول ہے کہ اگر اس نسب کے ساتھ عمل نہیں ہے تو یہ نسب خالی نسب کسی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی بہت ساری مثالیں، انبیاء کی اولادوں کی بہت ساری مثالیں، انبیاء اور ائمہ و معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں اور اولادوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید یقیناً غیر سادات مؤمنین جو احترام کرتے ہیں ان کا احترام کرنا نبی کا احترام یا ان سے اس نسبت کا احترام ہے کہ جس کی جزا وہ پائیں گے، لیکن خود سید ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا؟ اگر مجھے اللہ نے اچھا نسب دیا ہے، البتہ یہ غیر سادات کے لیے بھی جاری ہوگا، ہر وہ فرد کے جو اچھے نسب کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، یاد رکھیے گا اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا، آپ کا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس نسل میں اس نسب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یقیناً اگر آپ کو اچھا نسب دیا گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ سادات کی ذمہ داری 2 برابر ہے۔ اگر وہ اپنی سیادت کا خیال رکھتے ہوئے نیک اعمال انجام دیں گے 2 برابر ثواب پائیں گے، اور اگر اس سیادت اور اس نسب کے باوجود بھی گناہ کریں گے تو ان کا عذاب بھی 2 برابر ہے۔ لہذا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلیہ، ایک قانون ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے۔ اپنے آپ کو عمل کی دنیا میں آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ نسب اسی وقت اچھا لگتا ہے جب انسان کے نام اعمال میں اچھائیاں ہوں۔ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اگر غیر سادات ہیں تو اپنے اجداد کے لیے باعث فخر بنے اپنے اعمال کے ساتھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا اور قیامت میں اپنے اجداد کے لیے باعث ننگ و عار بنے۔ نہج البلاغہ سے اپنی زندگیوں کو معطر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔